وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی بحالی اور برآمدات میں اضافہ وزیر اعظم کا وژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمد کنندگان ملکی معیشت کی شارک ہیں اور ان کی تعداد بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے منگل کے روز اپنی زیر صدارت وزیر اعظم کی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی برآمدات بڑھانے والی کمیٹی کے اجلاس میں کہی۔ اجلاس میں برآمدات میں کمی کی وجوہات جیسے کہ مہنگی بجلی، زیادہ ٹیکس اور ویلیو ایڈیشن کی کمی پر غور کیا گیا۔ کمیٹی کے اراکین نے کہا کہ ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اور بین الاقوامی معیارات کی پاسداری ناگزیر ہے۔ ہارون اختر نے مسائل کے حل کے لیے ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے کر متعلقہ ذمہ داریاں بھی سونپ دی ہیں۔ محکمہ تعلیم گوادر کی جانب سے اسکول داخلہ مہم 2025 کے سلسلے میں علم کی روشنی ہر بچے تک کے عنوان سے ایک شاندار سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر احتشام نے کہا کہ حکومت کے ساتھ عوام کی شمولیت تعلیم کی بہتری کے لیے ضروری ہے اور ہمیں معاشرتی ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے ہر بچے تک تعلیم کی روشنی پہنچانی ہوگی۔ رکن صوبائی اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ 5000 بچوں کے اسکول میں داخلے کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا گیا ہے، تاہم مزید کام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تعلیم کو اولین ترجیح بنانے پر زور دیا۔ ضلع بھر میں بہترین کارکردگی دکھانے والے اساتذہ اور طلباء کو ایوارڈز اور لیپ ٹاپ سے بھی نوازا گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی دھمکیوں کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کے سینیٹرز متحد ہو گئے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے سینٹ اجلاس میں واضح کیا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی تو اسے ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ سینیٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ایٹمی ریاست ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اجلاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ سعیدال خان ناصر کی صدارت میں ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی، پی ٹی آئی کے علی ظفر، اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، سینیٹر منصور کاکڑ اور فیصل واوڈا نے ملک کی یکجہتی پر زور دیا۔ ارکان نے وزیر اعظم سے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کی تجویز دی اور یقین دہانی کرائی کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابن رافل نے کہا کہ پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش مثبت قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کے صرف 5 منٹ بعد کسی پر الزام عائد کرنا نامناسب تھا۔ رابن رافل نے موجودہ کشیدہ صورتحال پر زور دیا کہ عالمی برادری کو اب عملی اقدامات کرنے چاہیے اور پاکستان اور بھارت کی قیادتوں کو عوام کے مفاد میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان سے حج آپریشن 2025 کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ پہلی حج پرواز PK 713 آج صبح 4:45 پر 442 عازمین کو لے کر اسلام آباد سے مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور PIA کے CEO عامر حیات نے عازمین کو رخصت کیا۔ کوئٹہ سے بھی آج پہلی حج پرواز روانہ ہو گئی، جبکہ لاہور سے رات 10 بجے روانگی ہوگی۔ PIA کے مطابق اس سال 35,200 عازمین کو 117 سے زائد پروازوں کے ذریعے سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ حج آپریشن 2 مراحل میں تقسیم ہے اور اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹس پر روڈ ٹو مکہ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ حجاج کرام کی سعودی عرب میں امیگریشن کی مشقت کم ہو۔ اسپین اور پرتگال میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد بحالی کا عمل جاری ہے۔ پرتگال میں 89 میں سے 85 پاور سب اسٹیشن مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسپین کے وزیر اعظم کے مطابق اسپین میں گرڈ آپریٹرز نے ملک کی 50% بجلی بحال کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے مشترکہ نیٹ ورک میں پیدا ہونے والی خرابی کے باعث یہ بڑا بریک ڈاؤن ہوا، تاہم خرابی کی اصل وجہ کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب فرانس کے جنوبی علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث اسپین اور پرتگال میں پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا، جبکہ میٹرو ٹرینوں کا آپریشن بھی معطل رہا۔ اسپین اور پرتگال میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد بحالی کا عمل جاری۔